قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ چھوڑ رکھا تھا؟ یہ کیسے چھوڑ رکھا تھا؟ پڑھتے تو تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ انہوں نے میرے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ کیسے؟ ذہنی ہجرت ہوگی ان کے قرآن سے۔ قرآن کچھ اور کہتا تھا، ان کا ذہن مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے اس قرآن سے عملی ہجرت کر لی، ان کے دلوں نے ہجرتیں کر لی۔ امیجینیشن میں لائیے میدان محشر، اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک پکار ہے، امید شفاعت کی تھی، منتظر شفاعت کے تھے، لگ شکایت رہی ہے کہ اللہ انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، قرآن سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ انہوں نے قرآن کو پکڑا بھی تو ثواب سمجھ کر پکڑا، برکت کے لیے پکڑا، بھوت بھگانے کے لیے پکڑا، نیا گھر میں جا کر سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے پکڑا۔ انہوں نے اس قرآن کو پکڑا تھا لیکن دلہا دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے پکڑا تھا۔ ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھے، پورا شادی ہال اس قرآن کا مذاق اڑاتا دکھتا ہے۔ ان کے حال حلیے دیکھیے، ان کی بیٹیوں کا سجنا سنورنا دیکھیے، یہ سب دکھ رہا تھا کہ انہوں نے قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑ دیا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پہ ایک ڈال کر دیکھیں، ایک غور بھری نظر ڈال کر دیکھیں تو آج امت مسلمہ ہی وہ امت لگ رہی ہے کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن ہو سکتا ہے ایسی شکایتیں لگ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچائے۔ تو پھر قرآن سے کو چھوڑنا کیا ہے؟ ہجران قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس پر ایمان نہ لانا، قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہ کرنا، تلاوت نہ کرنا، تجوید صحیح نہ کرنا، یہ بھی ایک خاص حد تک اسی میں آتا ہے۔ ٹیڑھا میڑھا پڑھتے ہیں، پنجابی کا قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم اردو کا قرآن پڑھتے ہیں، عربی قرآن تو ہمارے پاس سے نہ چھو کے گزرا۔ پھر آپ دیکھیے اس پر تدبر نہ کرنا، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اور قرآن پاک کو چھوڑ کر لغویات کی طرف توجہ دینا، یہ سب قرآن پاک کو چھوڑنے کی طرف ہے۔ میچ آ جائے تو ہم کلاس چھوڑنے کو تیار ہیں، شادی آ جائے تو ہم نماز چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تو دیکھیے گا ذرا کہ قرآن پاک کو ترک کرنے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ قرآن پاک کے ایک حصے پہ عمل کرنا، باقی کو چھوڑ دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پہلے ہی پارہ یاد کیجیے، ادھوری اطاعت کا فتنہ۔ اسی طرح قرآن پاک کے حقوق پورے نہ کرنے، 5 حقوق ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن پاک کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ترجیح دینا۔ آج اپنے بچوں کا سلیبس کھولیے، ماسٹرز تک پہنچ جائیں آپ، ایون آپ اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز کر لیجئے، پورے قرآن کا ترجمہ تک اس میں نہیں ہے نا ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ بچہ ساری کتابیں پڑھ جاتا ہے لیکن قرآن کا ایک پارہ بھی اس کو ترجمے سے نہیں پڑھایا جاتا۔ اسی طرح قرآن پاک کے مطابق فیصلے نہ کرنا، گھر کی عدالتوں میں بھی اور ملک کی عدالتوں میں بھی، قرآن پاک کے مطابق زندگی نہ گزارنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، تدریس اور تبلیغ ترک کر دینا۔ قرآن پاک کی آیتوں سے اپنے بیماروں کا علاج نہ کرنا۔ ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹائم لینے کے لیے لائنوں میں لگے رہتے ہیں لیکن قرآن جو شفا ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق تو جوڑنا لیکن اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ ہے قرآن کو چھوڑنا۔